أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزوری سے، ثم جعل پھر بنایا کمزوری کے بعد طاقتور مضبوط، پھر طاقت کے بعد کمزور بنا دیا، وشیبہ اور بڑھاپا پیدا کر دیا، یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اور وہ خوب جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ جس روز قیامت قائم ہو جائے گی، مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ کہ نہیں وہ ٹھہرے ایک گھڑی بھی، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ اسی طرح یہ لوگ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم اور ایمان کی دولت، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ البتہ تحقیق تم ٹھہرے ہو اللہ کے علم کے مطابق، إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ قیامت کے دن تک، فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ پس یہ ہے قیامت کا دن، وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور لیکن تم جانتے نہیں ہو، یقین نہیں کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ پس اس دن نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، ان کی معذرت، ان کا معافی مانگنا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی وہاں پر ان کو معافی مانگنے کی مہلت ملے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 57 تک تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ دروس میں اللہ تبارک و تعالی نے آیات توحید اور اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان نشانیوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھ آ جائے، اور درمیان میں اللہ نے ایک مثال بھی بیان فرمائی اور فرمایا کہ اب ہر چیز تمہارے سامنے ہے، دلائل بھی تمہارے سامنے ہیں، اور دلائل بھی دلائل عقلیہ ہیں، جس چیز کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے. اب مسئلہ توحید مان جاؤ. فرمایا میرے پیغمبر اب بھی جو مسئلہ توحید نہیں مانتے، کہ جن کے لیے ہم نے اتنے دلائل بیان کر دیے، تو میرے پیغمبر ایسے کافروں کو آپ کا تبلیغ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مردہ کو سنانا. جیسے کسی مردہ کو سنانے سے اس کو آواز نہیں پہنچتی، اس کو نفع نہیں پہنچتا، اسی طرح بہرے کو سنانے سے ہمارے سنانے کا فائدہ نہیں ہوتا بہرے کو، اسی طرح کفار کو سنانے سے بھی آپ کی بات کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ ضد پر اڑ گئے ہیں، ضدی بن گئے ہیں، اس لیے اب ان کو فائدہ نہیں ہونے والا. اور میرے پیغمبر آپ زبردستی زور لگا کے کسی گمراہ کو ہدایت نہیں دے سکتے. وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اس کی گمراہی سے اس کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے. فرمایا ہدایت جسے ہم چاہیں گے دیں گے. آپ ہدایت والا رستہ دکھا سکتے ہیں لیکن اس رستے پر لا نہیں سکتے. فرمایا آپ کی بات صرف فرما بردار لوگ سنیں گے، ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے لوگ سنیں گے. آج کی جو آیت ہے، پہلی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا اس بات بھی فرمایا ہے اور منکرین قیامت کا رد بھی فرمایا ہے. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا ہے، کمزور چیز سے پیدا کیا ہے، پھر وہ کمزوری کے بعد طاقت کی حالت میں تمہیں بنا دیتا ہے، قوت دے دیتا ہے، پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری دے دیتا ہے. چنانچہ اللہ نے اس آیت میں انسان کی زندگی کے 3 ادوار بھی بیان فرما دیے، 3 دور. پہلے کمزوری، پھر قوت، پھر کمزوری. یعنی بچپن، پیدائش کا وقت، بچپن کا وقت، جوانی تک یہ کمزوری ہے.
آپ دیکھتے ہیں کہ جو جانور کا بچہ ہوتا ہے، مرغی کا بچہ ہے، کسی گائے بھینس کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، چند لمحوں کے بعد وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن انسان کا بچہ جو ہے وہ سال ڈیڑھ ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہوتا، کمزوری ہے نا۔ فرمایا ہم نے یہ حالت تمہاری کمزور بنائی ہے، اور ماں کو خطرہ رہتا ہے کہ بچہ کہیں گر ہی نہ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں، جانوروں کو کوئی خطرہ نہیں، چند لمحوں میں وہ کھڑے بھی ہو جاتے۔ تو جوانی تک فرمایا کمزوری حالت ہے۔ پھر دوسرا دور آتا ہے من بعد ضعف قوتاً، کمزوری کے بعد قوت کا دور، وہ ہے جوانی۔ اور فرمایا اصل دور یہی ہے، اس میں انسان اچھے طریقے سے عبادت بھی کر سکتا ہے، قوت بھی ہوتی ہے، کام بھی کر سکتا ہے، محنت بھی کر سکتا ہے، اپنی آسودہ حالت کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ دور اچھا دور ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا من بعد قوت ضعفا، قوت کے بعد پھر تیسرا دور ضعف، کمزوری والا دور ہے اور بڑھاپے والا دور ہے، وشیبہ، بڑھاپے والا دور۔ اور یہ دور جب آتا ہے بڑھاپے والا، اس میں کیا حالت بن جاتی ہے؟ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، انسان کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، چیز کا علم ہونے کے بعد بھی یاد نہیں رہتی۔ او پتر میری اینک کتھے؟ دادا اپنے پوتے سے پوچھتا ہے پتر میری اینک کتھے؟ اینک نہیں مل رہی۔ تو پوتا کہتا ہے دادا ابو آپ نے اینک تو پہنی ہوئی ہے۔ اچھا میری بھی مت ماری گئی ہے، اینک پائی ہوئی تے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ حالت بن جاتی ہے۔ پھر یہ قوت کے بعد پھر کمزوری آ گئی۔ فرمایا یہ انسان کے تین دور ہیں۔ اب اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید کا اس بات کہ یہ ساری چیزیں کمزوری، پھر کمزوری سے قوت، قوت سے پھر کمزوری، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا پھر عبادت کے لائق بھی، نفع نقصان کا مالک بھی، نظر و نیاز کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب ان حالتوں کو تبدیل کرنے میں کوئی شریک نہیں تو پھر پکار کے لائق، پکار میں بھی شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات اللہ نے جہاں ثابت کی کہ جو لوگ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی اور انسان دوبارہ زندہ کیسے ہوگا جس وقت ہڈیاں بھی جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، پھر کیسے زندگی ملے گی، کیسے یہ وجود بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جس انسان کو میں ان ادوار سے گزار سکتا ہوں، کمزوری سے قوت، قوت سے کمزوری، فرمایا میرے لیے اس انسان کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، میں اسے قیامت کے دن دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو انسان کی ابتدا کتنی کمزوری سے ہوئی ہے۔ کمزوری سے، کس چیز سے؟ مٹی سے، اور مٹی سے پھر نطفہ، وہ بھی حقیر ہے، حقیر سا قطرہ ہے۔ سورۃ المرسلات نکالیں جی، یہ صفحہ نمبر سورۃ مرسلات پارہ نمبر 29 اور صفحہ نمبر 703، صفحہ نمبر 703۔ سورۃ المرسلات آیت نمبر 20، صفحے کی آخری لائن، صفحہ 703 ہے۔
فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا من ماء مہین، حقیر پانی سے، ذلیل پانی سے، بے قدر پانی سے، یعنی نطفہ سے. کیا ہم نے تمہیں اس پانی سے نہیں بنایا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو ایک وقت مقررہ تک ایک محفوظ جگہ میں رکھا. کہاں پر؟ ماں کے رحم میں، پیٹ میں. إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک اندازے کے ساتھ اس کو وہاں پر رکھا، پس کتنا ہی اچھا اندازہ ہے، ٹھہرانے والے ہیں. ہمارا اندازہ کتنا اچھا ہے کہ ہم نے وہاں پر اس کو کس طرح رکھا. اور صرف ایک جگہ پر پھر وہاں پر رکھا نہیں ہے، اس کو اللہ نے مختلف حالتوں سے گزارا ہے، مختلف حالتوں سے گزارا ہے. اور سورۃ الطارق میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، 30واں پارہ ہے، آخری پارہ ہے، اس کی صورت ہے خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. پس چاہیے کہ انسان دیکھے اسے ہم نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا ہے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک ٹپکنے والے پانی سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ ٹپکنے والے پانی سے پیدا کیا. حقیر سی چیز ہے نا، کمزور چیز ہے، کمزوری سے اللہ نے بنایا. اللہ فرماتے ہیں یخرج من بین الصلب والترائب، جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے. وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکل رہا ہے. اس ٹپکنے والے ذلیل پانی سے، حقیر پانی سے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا ہے، قسمیں اٹھا کر فرمایا ہے. فرمایا مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے، طور سینین کی قسم ہے. یا اللہ اتنی قسمیں کس بات کے لیے؟ پھر اللہ نے قسم اٹھائی لقد، یہ بھی قسم ہے. مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، رب العالمین ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنے معبود ہونے کی قسم ہے. خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو ایک اچھی صورت میں بنایا ہے، اچھی صورت میں بنایا ہے. اور بنایا کس سے؟ کمزور پانی سے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ہم نے پیدا کیا نطفے سے، پانی سے. نطفے کو ہم نے مضغہ بنایا، مضغے کو ہم نے علقہ بنایا، علقہ کو ہم نے ہڈیاں بنایا، عظام بنایا، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا. یہ کمزوریاں، انسان ان کمزوریوں سے گزر کے آیا ہے. فرمایا تمہیں اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے. بچہ کیا کر سکتا ہے؟ خود ہل بھی نہیں سکتا، خود اٹھ بھی نہیں سکتا، اسے اٹھایا جاتا ہے، اسے ہلایا جاتا ہے. اگر اسے ایک جگہ پہ سلائیں وہ سویا رہے گا، ماں اس کی کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے، تھک نہ جائے بچہ، کمزور ہے نا.
فرمایا تمہیں کمزوری سے ہم نے بنایا ہے، کمزور پیدا کیا ہے. من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ضعف سے ہم نے قوت والا بنایا، ضعف سے قوت والا بنایا. ضعف کے بعد کمزوری کے، بچہ اب جوان ہو گیا ہے، 20-22 سال عمر ہے، 25 سال عمر ہے، باپ دیکھتا ہے میری اولاد جوان ہے، خوش ہوتا ہے. اب مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اولاد جوان ہے میرے پاس، میں سکون سے بیٹھوں گا، یہ کام کرے گی، مجھے کھلائے گی، کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا، میری اولاد میرے پاس ہے، میری حفاظت کرے گی. تو باپ کو بھی ایک اس کا بڑا احساس ہوتا ہے اور ایک مان ہوتا ہے کہ میری جوان اولاد ہے، جوان بچے ہیں میرے پاس. لیکن اسی باپ کا مان اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب اولاد بڑی ہو کر باپ سے منہ موڑ لیتی ہے، منہ موڑ لیتی ہے اور اس کے لیے پریشانیوں کا باعث بن جاتی ہے. غلط سنگت مل گئی، غلط دوست مل گئے، غلط رستوں پر چل پڑا. باپ بیچارہ صبح سے نکلتا ہے، شام تک بیٹے کے پیچھے پیچھے، کہاں ہے بیٹا، کیا کر رہا ہے، ہر وقت بیٹے کی ٹینشن ہے. اس وقت پھر ساری حسرتیں ٹوٹ جاتی ہیں، سارے مان ٹوٹ جاتے ہیں جو باپ نے اولاد پیدا ہوتے وقت اپنے دل میں بسائے ہوتے ہیں. اس کے دل میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوا، یہ بڑا ہوگا، یہ میرے لیے یہ کرے گا، میرے لیے عزت کا باعث بنے گا، میرا نام روشن کرے گا. اور جب بچہ بڑا ہو کر باپ کے لیے بےزتی کا باعث بنتا ہے، وہ ساری حسرتیں ٹوٹتی ہیں. پھر اس باپ کے اندر جا کر کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کس حالت میں اس وقت پڑا ہوا ہے. نہ رات کو سکون آتا ہے، نہ دن کو سکون ملتا ہے. پھر وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں کیسے اپنا وقت گزاروں، کیسے اپنا جو ہے وہ وقت گزاروں، بہانے تلاش کرتا ہے وہ. اب یہ اولاد جوان ہوئی ہے، طاقت والی ہوئی ہے، اس نے باپ کے جو ہے وہ کندھا بننا تھا، باپ کا جو ہے وہ سہارا بننا تھا. اب یہ اولاد جو ہے الٹا باپ کے لیے عذاب بن گئی ہے. تو فرمایا کہ کمزوری کے بعد قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. فرمایا پھر قوت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کمزوری دیتا ہے. تیسرا دور آتا ہے، انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. ڈھلان سے چڑھاؤ کیا، پھر چڑھاؤ سے دوبارہ ڈھلنا شروع ہو گیا، بڑھاپا آنا شروع ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اور پھر نئی ٹینشنیں پڑ گئیں، بچوں کی ٹینشن، بیوی کی ٹینشن، ساری ٹینشنیں پھر جمع ہو گئیں. پھر بندہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ شیبہ، اللہ فرماتے ہیں ان 3 حالتوں سے میں تمہیں گزارتا ہوں. یخلق ما یشاء، اللہ فرماتے ہیں جسے وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ حالتیں سب کو نہیں ملتی، بعض بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، بعض جوانی میں مر جاتے ہیں، بعض بوڑھے ہو کر مرتے ہیں. تو یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہاں بعض دفعہ ناقص بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ تندرست بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ مختلف حالتیں ہیں. فرمایا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے انسان کو کیسے بنایا ہے، کہاں بنایا ہے، کیا بنایا ہے اور کب تک بنایا ہے. اسے علم ہے، اسے سب چیزوں کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اور انسان ابھی نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، نطفہ، اس نطفے سے جو انسان بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر لکھ دیتے ہیں کہ اس نے اس کو کتنا رزق ملنا ہے، اس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ لکھا دیتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُخْزِي الْمُجْرِمُونَ، فرمایا جس روز قیامت قائم ہو. اب اللہ نے قیامت کا اس بات کیا نا، فرمایا کہ قیامت تو آنی ہے. فرمایا جس روز قیامت قائم ہو جائے گی نا، یقسم المجرمون، مجرم قسمیں اٹھائیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے.
یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، اسی تے دنیا دے اندر ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرے، یہ سارے گناہ تے سارے کم جڑے ساڑے ذمے لگ گئے، اسی تے دنیا میں رہے ہی کوئی نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں رہے، کیونکہ قیامت کے بعد جو وقت ہے وہ ایک دن دنیا کے کتنے ہزار سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر۔ تو اس لیے ان کی نظر میں دنیا پھر ایک لمحہ نظر آئے گی، وہ کہے کہ ہم تو ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرے۔ ما لبثوا غیر ساعہ کذالک کانوا یؤفکون، تو اللہ فرمائیں گے اب کہاں پھیرے جاتے ہو، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو۔ یہ دیکھو سورۃ المجادلہ ہے، یہ پارہ نمبر 28 کی پہلی صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، صفحہ 655 صفحہ 655 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 18 ہے جی، فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالی ان سب کو جمع کریں گے دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے، فیحلفون لہ، یہ اس وقت اللہ کے روبرو ہو کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جس طرح کہ دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ویحسبون انہم علی شیء، اور یہ گمان کریں گے، خیال کریں گے کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ خوب سن لو، الا خبردار، انہم ہم الکاذبون، اللہ فرمائیں گے یہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں، یہ لوگ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، یا اللہ ہم نے تو کیے ہی کوئی نہیں، ہم دنیا میں ٹھہرے ہی کوئی نہیں، ہم نے کہاں گناہ کیے ہیں، ہم نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہم نے تو کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، ہم نے تو کاروبار اچھے طریقے سے کیا ہے۔ پہلے تو سرے سے قسمیں اٹھا دیں گے، یا اللہ ہم دنیا میں رہے ہی کوئی نہیں، جب اللہ ہر چیز سامنے پیش کریں گے، دیکھو یہ تم نے کیا ہے کہ نہیں کیا، فلاں موقع پر کسی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، فلاں موقع پر تم نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی کہ نہیں کی، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچا تھا کہ نہیں بیچا تھا، اچھا مال، اچھے مال کے، اچھی چیز کے پیسے لے کر 2 نمبر چیز بیچی تھی کہ نہیں بیچی تھی، جھوٹی قسم اٹھائی تھی کہ نہیں، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اس وقت پھر کہے گا یا اللہ نہیں، پھر اگلی قسمیں اٹھائے گا، یا اللہ میں کیتے ہی کوئی نہیں، پہلے کہے گا میں دنیا میں نہیں رہا، پھر کہے گا یا اللہ میں نے یہ نہیں کیا، جھوٹی قسمیں اٹھائے گا۔ اللہ فرمائیں گے پکڑو اس کو، اس کے منہ پہ لگاؤ نا، تالے لگاؤ اس کے منہ پہ، مہر لگاؤ، بند کرو اس مجرم کے منہ کو، بند کر دو، اس کے ہونٹوں کو مضبوط کرو۔ پھر اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی بولو، تمہارے اس کے اعضاء کو حکم دیں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے، یا اللہ ہاتھ بتائیں گے یا اللہ ہاں انہی ہاتھوں سے اس نے جھوٹے پیسے لیے تھے، دھوکے دے کر پیسے لیے تھے، رشوت پکڑی تھی، اسی ہاتھوں سے اس نے سود کمایا تھا، یا اللہ اسی ہاتھوں سے اس نے اچھی چیز کے پیسے لے کر 2 نمبر چیز فروخت کی تھی، ہاتھ بولیں گے۔ پھر یہ کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، ساری زندگی میرے نال رہے ہوتے، آج میرے خلاف گواہیاں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، دنیا میں تو تم نہیں بولتے تھے۔ پھر یہ جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ، آج ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت دی ہے، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو یہ قیامت کے دن مجرم پھر کسی طرف سے بھی بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ان کے مقابلے میں جو اہل علم ہوں گے، جنتی لوگ ہوں گے، تو وہ کیا کہیں گے، یا اللہ ایمان والے لوگ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، یا اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے علم کے مطابق، یہ یوم البعث الی یوم البعث، قیامت کے دن تک دنیا میں رہے، یا اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم دنیا میں ٹھہرے ہی کوئی نہیں،
جھوٹ بولتے ہیں. یا اللہ یہ قیامت کے دن تک جو ہے وہ وہاں پر رہے ہیں. فہذا یوم البعث، اور وہ قیامت کا دن آج ہے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرمائیں گے لیکن تم جانتے نہیں تھے، یقین نہیں کرتے تھے. تم کہتے تھے آپ پہ مران گے تے ویکھی جائے گی، آپ پہ مران گے تے ویکھی جائے گی. اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، تم یہ کہا کرتے تھے. چھوڑو نمازیں، اے مولوی انجے بس لگے رہندے ہیں، اتنی مشقت کر دیں، صبح اٹھ دیں سردی چ پانی نال وضو کر دیں ٹھنڈے پانی نال، انجے بس محنت مشقت کر رہے ہیں، اسی موج کر رہے ہیں. وہاں پر یہ کہیں گے پھر اللہ فرمائیں گے اس وقت تم یقین نہیں کرتے تھے. تمہیں لوگ کہتے تھے نماز پڑھ لو یہی کام آئے گی، دین سمجھ لو، دین پڑھ لو، علم حاصل کر لو یہی کام آئے گا وہاں پر. اس وقت تم کہتے تھے نہیں یہ پاگل، پاگل انجے بس لگے رہن. تو اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا ہاں ہم غلط رستے پر تھے، ہم غلط رستے پر تھے، وہ ٹھیک کہا کرتے تھے، آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس وقت کہیں گے یا اللہ ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے. معذرت پیش کریں گے، معافیاں مانگیں گے، یا اللہ معاف کر دے. اعتراف کر لیں گے. جب ہر طرف سے منہ بند کر دیا جائے گا نا، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، ہر ان کی جھوٹی قسموں کا توڑ پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال آئے گا، ان کے عذاب بولیں گے، پھر یہ اللہ سے معافیاں مانگیں گے، یا اللہ ایک دفعہ معاف، ایک دفعہ معاف. مفسرین لکھتے ہیں کتنے ہزار سال یہ چیختے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں گے. وہ غفور الرحیم ذات ہے، ارحم الراحمین ذات ہے، مہربان ذات ہے. لیکن ارحم الراحمین ذات کی طرف سے جواب پتہ کیا آئے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ، آج میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو، آج میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو. دنیا میں تمہیں شرم نہیں آئی، اب تم معافیاں مانگتے ہو. ولا ہم یستعتبون، فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا، وہاں پر مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ یہ اپنے رب کو راضی کر لیں. تو میرے دوستو اب دنیا میں وقت ہے، اب اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، مہلت بھی ہے، اب اللہ کو راضی کر